اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے۔ مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے تین مقصد کے لیے بنائے ہیں۔ ایک آسمان کی زینت، دوسرا رہنمائی کا ذریعہ، تیسرا شیطان کو سنگسار کرنا۔ لیکن اللہ کے حکام سے بے خبر لوگوں نے ان سے غیب کا علم حاصل کرنے کو کہانت کا ڈھونگ رچا لیا ہے۔ مثلا کہتے ہیں جو فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو یہ ہوگا، فلاں فلاں ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ایسا ایسا ہوگا، فلاں فلاں ستارے کے وقت پیدا ہوگا تو ایسا ایسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، ان کے قیاسات کے خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ستاروں، پرندوں اور جانوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ یہ مضمون ابن کثیر میں موجود ہے۔ دوسرا، ایک حاجت مند کی حاجت پوری ہونا اس وقت ممکن ہوتا ہے جبکہ تمام کائناتی اسباب اس کے ساتھ موافقت کریں۔ پھر ایک قادر مطلق خدا کے سوا کون ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر تمام موافق اسباب کو جمع کر سکتا ہے؟ اسی طرح ایک قوم کا ہٹنا اور دوسری قوم کا اس کی جگہ لینا، سمندری جہاز اور موجودہ زمانے میں ہوائی جہاز کا امکانات فطرت سے اٹھا کر اندھیرے اور اجالے میں سفر کرنا،
سمندر سے بھاپ کا اٹھنا اور پھر بارش بن کر برسنا، چیزوں کو عدم سے وجود میں لانا اور پھر ان کو دوبارہ پیدا کرنا، انسان کے لیے وسیع پیمانے پر ہر قسم کے رزق کا بندوبست کرنا، یہ سب اللہ جل جلالہ عمن والہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور ایک برتر خدا ہی ان کو انجام دے سکتا ہے۔ اللہ ہی بہت بڑے ہیں اور اللہ ہی کرتے ہیں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی محبت، اللہ کی طاقت کو بہت بیان کیا جائے تاکہ اللہ ہمارے ایمان مضبوط کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔